السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن ٹی وی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے اور ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے۔ چنانچہ ان کی حیات طیبہ کے واقعات میں آپ کا بکثرت تذکرہ ملتا ہے۔ روایات کے مطابق آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے اور بعض روایات میں ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے اور جانشین تھے۔ مورخین نے آپ کا نسب یوں بیان کیا ہے: یوشع بن نون بن فراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ قرآن کریم میں آپ کا بطور نبی ذکر فرمایا ہے اور نہ ہی کہیں آپ کا نام آیا ہے۔ تاہم سورہ کاف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان رفیق خاص کا ذکر ہے، اور صحیح بخاری کے مطابق حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوشع بن نون ہی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے گئے تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم اور تمہارا پروردگار لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی پر انہیں صحرائے طیہ میں قید کر دیا جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک نقیب مقرر کر دیں اور انہیں اپنے قبیلے کی قیادت اور رہنمائی، جہاد کی تربیت اور دیگر معاملات کی ذمہ داری دے دیں۔ دراصل یہ ساری تیاری قوم عمالقہ سے جہاد کی تھی۔ ابن کثیر کی تفسیر کے مطابق قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہی میں 12 سردار بنائے، اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی توقیر کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پس جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہے۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 12۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 12 قبائل میں سے 12 سردار منتخب کیے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ان سب کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ابھی وادی طیہ کی سزا کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتقال سے قبل حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما دیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سپہ سالار کی حیثیت سے بیت المقدس کی آزادی کے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت زور و شور سے جاری رکھی۔ بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے من و سلوہ مل رہا تھا۔ ان کی کوئی معاشی سرگرمی تو تھی نہیں، سو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت فن حرب سیکھنے میں صرف کیا اور جلد ہی جنگی داؤ پیچ میں مہارت حاصل کر لی۔ صحرائے طیہ میں قید کے 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جاؤ اور قوم عمالقہ اور دیگر سے جنگ کر کے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو آزاد کرواؤ۔ بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے جہاد سے انکار کی غلطی اور اس کی پاداش میں قید کا احساس تھا۔ پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا، لہٰذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بچوں کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جا رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ خاندان کے صرف 70 افراد تھے، اور اب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین مشرق اقوام سے آزاد کروانے جا رہے تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی طیہ سے نکلے تو اس وقت آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زائد افراد تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے سب کے ساتھ نہر اردن پار کی اور اریحا کے مقام پر پہنچے جو سب سے بلند اور مضبوط فصیلوں والا قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا اور پھر ایک روز قلعے کی دیوار کا
کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے، جہاں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق شہر کا محاصرہ جمعے کو بھی جاری تھا کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا۔ اس میں بنی اسرائیل پر جنگ اور شکار وغیرہ پر پابندی تھی، تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، اے ہفتے کا دن، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، پس اے اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ تو اللہ نے سورج غروب نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شہر فتح فرمایا۔ تاہم بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر پیش آیا تھا۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع علیہ السلام کے، جب وہ بیت المقدس کی طرف کوچ فرما رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہی نے بیت المقدس فتح کیا، اور شمس کا واقعہ اس کی فتح میں پیش آیا۔ یہ قصص الانبیاء ابن کثیر میں بھی ہے۔ حضرت یوشع بن نون کا نام مسلمانوں کے ہاں یوشع بن نون، جبکہ مسیحی ان کا نام یشوع بن نون لکھتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی میں سورہ الکاف کی آیت 60 کے ضمن یوشع بن نون لکھا ہے۔ آگ کے متعلق ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے پہنچے تو ان کے اصحاب میں سے یوشع بن نون نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے رب نے کس طرف سے نکلنے کا حکم دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سامنے سمندر کی طرف اشارہ کیا۔ یوشع نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، حتیٰ کہ جب وہ سمندر کی گہرائی میں پہنچے تو پھر لوٹ کر واپس آئے اور پھر پوچھا کہ آپ کے رب نے کہاں سے نکلنے کا حکم دیا تھا؟ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا تو وہ 12 حصوں میں تقسیم ہو کر پھٹ گیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے 12 قبیلوں کے ساتھ اس سے پار گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو زبردست فتح سے ہمکنار کیا اور انہیں ارض مقدس سمیت ان کے آبائی وطن کا مالک بنا دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جب شہر میں داخل ہوں تو مغرور، متکبر اور سرکش لوگوں کی طرح داخل نہ ہونا، بلکہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، اور اپنی زبانوں پر ہتتا کا ورد جاری رکھیں، جس کا مطلب ہے، اے اللہ ہمیں بخش دے، پھر ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیکیاں کریں گے انہیں اپنی نعمتوں سے مزید نوازیں گے، اور سجدہ شکر بجا لانا، اللہ تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل نے فرمایا، تو مغرور، متکبر اور سرکش لوگوں کی طرح داخل نہ ہونا، بلکہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، اور اپنی زبانوں پر ہتتا کا ورد جاری رکھنا، جس کے مطلب ہے، اے اللہ ہمیں بخش دے، پھر ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیکیاں کریں گے انہیں اپنی نعمتوں سے مزید نوازیں گے، اور سجدہ شکر بجا لینا، اللہ تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ہتتا یعنی اے اللہ ہمیں معاف فرما دے کہتے جانا، تو ہم تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور جب شہر میں داخل ہو تو ہتتا کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات بتائے اور واضح و نصیحت کی، اور انہیں ان احکامات پر منوعاً عمل کرنے کی تاکید فرمائی، لیکن سرکشی
اور ناشکراپن تو بنی اسرائیل میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایات کی پرواہ نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے توبہ استغفار کی بجائے غرور و تکبر سے اکڑتے اتراتے تمسخر اڑاتے شہر میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل کا ناشکراپن، غرور اور نخوت، سرکشی، بغاوت اور نافرمانی ایک بار پھر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی اور ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ سورہ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر جو ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کا جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کر دیے، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ یہ ظلم کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی سے داخل ہونا اور اپنی زبان پر حتتا یعنی استغفار کہتے جانا، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ زمین پر اکڑتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتا کو چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری میں ایک اور جگہ روایت ہوتی ہے کہ یعنی انہوں نے اللہ سے توبہ اور معافی کی بجائے گندم اور جو کی فرمائش کر دی، اور اس سے ان کی سرتابی اور سرکشی اور احکام الہی سے تمسخر و استہزاء کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دراصل جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو احکام الہیہ کا مذاق اڑانے لگے، غرور و تکبر، سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اپنے رسولوں کے احکامات ماننے سے انکار کر دے، تو پھر آسمانی عذاب کا آنا یقینی ہے۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا وہ طاعون کی شکل میں تھا، جس میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اس رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ ان میں سے ایک جماعت جو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی ہدایات پر عمل پیرا رہی وہ طاعون سے محفوظ رہی۔ ابھی بات کرتے ہیں تابوت سکینہ کی۔ مورخین نے تورات کے حوالے سے لکھا کہ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں وادی طیہ سے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرہن، عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے اور دیگر انبیاء کرام کے تبرکات، تورات کا اصل نسخہ اور دیگر مقدس اور متبرک اشیاء تھیں۔ نیز اس میں من کا مرتبان بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ من کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لو، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا گیا تھا۔ اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم ورثہ اور بہت برکت کی چیز تھی، چنانچہ وہ سفر اور جنگ میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کے کئی اور وجوہات بھی تھیں۔ ایک تو یہ کہ لکڑی کے صندوق کے لیے تابوت کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر اس میں ایسی چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں جن کا تعلق انتقال کر جانے والے سے ہو، تو ایسے صندوق کو تابوت کہا جاتا ہے۔ اور سکینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رکھی گئی متبرک اشیاء سے قلب و جاں کو سکون ملتا ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس تابوت کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر قبضہ مستحکم ہو گیا اور وہ اس میں امن و اطمینان سے رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال حیات رہے۔ آپ کا انتقال ارض کنعان میں ہوا اور اپنے آباء و اجداد کی قبور مبارکہ کے پاس مدفن ہوئے۔ عبرانیوں کی کئی کتابوں کے ترجموں سے یسوع اور یشوع کی مشابہت ہوتی ہے۔ اس میں فرق اتنا ہے کہ یشوع نے انہیں کنعان ارام میں داخل کیا اور یسوع نے خدا کی امت کو خدا کے ارام میں داخل کیا۔
ابتدائی کلیسائی آباء کے نزدیک یسوع کی ایک قسم ہے